بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو لوگ کہتے ہیں نیکی کا زمانہ نہیں رہا، وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں۔ جو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا ہوتا ہے۔ اگر عورت دین کے علم سے جاہل ہو تو خاوند کو تنگی میں ڈال دیتی ہے، اولاد کو بگاڑ دیتی ہے اور امت کو تباہ کر دیتی ہے۔ ان لوگوں سے ملا کریں جن کے لیے آپ اہم ہیں، ان لوگوں کو سنا کریں جو غیبت نہیں کرتے، ان سے تعلق رکھیں جو مدد احسان سمجھ کر نہیں کرتے۔ ایک بات تو سچ ہے، ہم جس دور میں بھی جی رہے ہیں اس میں آپ کی عزت آپ کا کردار دیکھ کر نہیں بلکہ آپ کی بھاری جیب دیکھ کر کی جاتی ہے۔ کسی کو بھی تکلیف نہ دیجیے، ہر انسان کسی نہ کسی چیز سے بھرا پڑا ہے جو اس کے لیے کافی ہے۔ اگر تم اندھوں کی دنیا میں پہنچ جاؤ تو اپنی آنکھوں کے ہونے کا ثبوت نہ دینا، ورنہ وہ تمہاری آنکھیں نکال لیں گے، کیونکہ اندھے برداشت نہیں کر سکیں گے کہ تم آنکھ والے ہو۔ انسان کی آدھی سے زائد خوبصورتی اس کی زبان میں ہے، اس لیے ہمیں الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کے اچھا کرنا چاہیے۔ سچائی کے راستے پہ چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ کھانا کھا کر فوراً سو جانے سے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ گرم دودھ پینے کے بعد پانی پینے سے کھانسی ہو سکتی ہے۔ مولی کو رات کے وقت نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ رات کے وقت کھانے سے مولی ہضم نہیں ہوتی۔ نیند نہ آ رہی ہو تو دودھ گرم کر کے آنکھوں پہ لگاؤ، فوراً نیند آ جائے گی۔ رات کے وقت چاول کھانے سے نیند نہ آنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ ٹماٹر دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ دودھ اور لسی ایک ساتھ پینے سے معدے میں درد ہونے لگتا ہے۔ انڈے کی سفیدی بالوں میں لگانے سے بال چمک اٹھتے ہیں اور گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ نہانے کے فوری بعد تیل کی مالش کرنے سے دماغی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ سرسوں کا ساگ کھانے سے کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ ملتانی مٹی بالوں کے لیے کسی کنڈیشنر سے کم نہیں ہوتی۔ نہانے سے پہلے ملتانی مٹی کو گیلا کر کے بالوں میں لگا کر 10 منٹ کے لیے چھوڑ دیں، پھر بال دھو ڈالیں۔ صبح نہار منہ پانی میں پودینہ ڈال کر پینے سے چہرے پر کبھی بھی چھائیاں اور داغ نہیں نکلتے۔ اگر برتن دھونے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ پھٹ کر خراب ہو گئے ہیں تو ٹوتھ پیسٹ لگا کر رات بھر چھوڑ دیں، صبح اٹھ کر دھو لیں، ہاتھ نرم ہو جائیں گے۔ ہفتے میں ایک بار پیشاب والی جگہ پر سرسوں کا تیل ضرور لگایا کریں، ساری زندگی بواسیر کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو پیشاب کا مسئلہ ہو تو گنے کی گنڈیریاں چوسنے سے رکا ہوا پیشاب کھل کر آتا ہے۔ شہتوت کا رس پینے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کی ہچکی بند نہ ہو رہی ہو تو گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ گاجر کا جوس پینے سے جسم کے زہریلے مادے ختم ہو جاتے ہیں۔ انگور کا رس پینے سے آدھے سر کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کیلے کے چھلکے کو سر پر مسلنے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ دانت میں درد ہو تو کالی مرچ کو دانت پر رکھ کر چبانے سے دانت کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ جب نیکی کی جائے تو سیدھے ہاتھ کا فرشتہ لکھتا ہے، اور جب برائی کی جائے تو الٹے ہاتھ کا فرشتہ لکھتا ہے۔ کیا آپ کو ایسا عمل معلوم ہے کہ جس کے کرنے سے دونوں فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں؟ تو وہ عمل یہ ہے درود شریف کا پڑھنا۔ سیدھے ہاتھ کا فرشتہ 10 نیکیاں لکھتا ہے اور الٹے ہاتھ کا فرشتہ 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ 10 درجات بلند کرتا ہے۔ زندگی بہت تلخ ہے اور اس میں لوگ اپنے حصے کا زہر ملانا ثواب سمجھتے ہیں۔ پیشاب کی جلن ہو تو کھیرا کھا لیا کریں۔ ایک دیسی انڈا ملتانی مٹی میں ملا کر چہرے پر آدھا گھنٹہ لگا کر چہرہ پانی سے صاف کر لیں، ایک ہی دن میں چھائیاں اور جھریاں غائب ہونے لگیں گی۔ دانوں کے نشان ختم کرنے کے لیے زیتون کے تیل سے مساج کریں۔ ہاتھ پاؤں اور پورا جسم گورا کرنے کے لیے ہلدی دودھ میں ڈال کر لگائیں۔
مچھلی کھانے سے انسان کی جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ نہار منہ کھجور کھانے سے کمزور بندہ بھی جلدی پہلوان بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا اپنے اہل خانہ پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ سچ جتنی دیر میں جوتے پہنتا ہے، جھوٹ اتنی ہی دیر میں آدھی دنیا گھوم آتا ہے۔ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے، مگر آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب کو دیکھتا ہے، پر اپنے عیب اسے نظر بھی نہیں آتے۔ دودھ میں پھول مکھانے ملا کر کھانے سے 80 سال تک ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ پودینے کا شربت بنا کر پینے سے متلی میں آرام ملتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں تکیے کے بغیر زمین پر سونے سے کمر مضبوط ہوتی ہے اور کبھی کمر کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیں۔ رات کو سوتے وقت ہریڑ کا مربع کھانے سے جوڑوں کے درد سے نجات ملتی ہے۔ اگر ہفتے میں ایک دن بھی آڑو کا استعمال کیا جائے تو جوڑوں کا درد دور رہتا ہے۔ کیلے کے چھلکے کھانے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ سوتی کپڑے میں نمک ڈال کر غیر ضروری بالوں والی جگہ پر ملنے سے غیر ضروری بال ختم ہو جاتے ہیں۔ انار کا اندر والا سفید چھلکا کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ نہاتے وقت پانی میں ایک لیموں کا رس ڈال کر نہانے سے جسم سے بو نہیں آتی اور پسینہ بھی کم آتا ہے۔ ناظرین، چہرے کی چھائیاں دور کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی بہترین چیز ہے۔ انڈے کی سفیدی ماسک کی طرح چہرے پہ لگائیں، 10 منٹ کے بعد چہرہ دھو لیں۔ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ انڈا صحیح سے ابلا ہوا ہے یا نہیں تو انڈے کو پانی سے نکال کر گھمائیں۔ اگر انڈا لٹو کی طرح گھوم جائے تو سمجھ جائیں انڈا ابل گیا ہے، اور اگر لڑکھڑا کر گر جائے تو سمجھ جاؤ انڈا ابھی کچا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھوں کی جلد سیاہ پڑ گئی ہے تو سونے سے پہلے ہاتھوں پر لیموں کا رس لگائیں۔ چاولوں میں اگر نمک زیادہ ڈل جائے، اگر پلاؤ یا بریانی ہو تو لیموں ڈال دیں، نمک کم ہو جائے گا۔ رات کو ٹائٹ کپڑے پہن کر نہ سوئیں، بلکہ سادہ اور کھلے کپڑے پہن کر سوئیں۔ ٹائٹ کپڑے پہننے سے پیٹ دبا ہوا رہنے کی صورت میں گیس یا قبض ہو سکتی ہے، اور نو عمر بچوں میں ہڈیاں بڑھنا بھی رک جاتی ہیں۔ سبز الائچی کھانے سے سینے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ خربوزے کی چھلکی ابال کر پانی سے منہ دھونے سے چہرے کا رنگ صاف اور گورا ہو جاتا ہے۔ کھانا بناتے وقت اگر مرچیں آنکھوں میں پڑ جائیں تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھ لیں، مرچوں کا اثر بھی کم ہو جائے گا۔ پیشاب کرنے کے بعد فوراً کھانا کھانے سے بواسیر ہو سکتی ہے۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے خشک کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ ماہواری کا درد ختم نہ ہو تو تل کا تیل استعمال کریں۔ پیریڈز کے دوران ادرک کا استعمال کریں یا ادرک کی چائے پئیں، یہ درد کم کرنے اور پیریڈز کی بے قاعدگی کو درست کرنے کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ موبائل کو تکیے کے نیچے رکھ کر ہرگز نہ سوئیں، کیونکہ موبائل سے نکلنے والی ریڈیئیشن صحت پر خطرناک اثرات مرتب کر سکتی ہیں۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے موبائل کو ایروپلین موڈ پر لگا کر سوئیں۔ بوتل کو منہ لگا کر پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ جب بوتل کو منہ لگا کر پانی پیا جاتا ہے تو یہ ہونٹوں کے ارد گرد لائنوں اور ٹکٹوں کا باعث بنتا ہے۔ سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ سو کر اٹھنے کے بعد آنکھوں کو ملنے سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے کا خدشہ ہو جاتا ہے۔ صبح اٹھ کر اگر بتی کی خوشبو سونگھنے سے دماغ کی نسیں کھل جاتی ہیں۔ رات کو دیر سے کھانا کھانے سے معدے میں سوجن ہو سکتی ہے۔ ملٹھی کو 5 منٹ تک منہ میں رکھ کر چوسو تو گلا صاف اور ریشہ ختم ہو جائے گا۔ مہنگے فیس واش استعمال کرنے کی بجائے
دہی میں تھوڑا سا سرکہ ملا کر چہرہ دھو لو، سارے دن کی دھول مٹی اور گرد و غبار نکل جائے گا اور چہرہ بھی چمک اٹھے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ کی کھانسی سے نکلنے والے جراثیم 2 میٹر تک سفر کرتے ہیں؟ سونے سے قبل ادرک کا ٹکڑا کھا لیا کرو، پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امت کے 3 آدمی کہیں سفر میں جا رہے تھے۔ رات ہونے پر رات گزارنے کے لیے انہوں نے ایک پہاڑ کی غار میں پناہ لی اور اس میں اندر داخل ہو گئے۔ اتنے میں پہاڑ سے ایک چٹان نیچے گرا، اس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ سب نے کہا کہ اب اس غار سے تمہیں کوئی چیز نکالنے والی نہیں سوا اس کے کہ تم سب اپنے سب سے زیادہ اچھے اعمالوں کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کرو۔ اس پر ان میں سے ایک شخص نے اپنی دعا شروع کی کہ اے اللہ تعالیٰ، میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے اور میں روزانہ ان سے پہلے گھر میں کسی کو بھی دودھ نہیں پلاتا تھا، نہ اپنے بال بچوں کو اور نہ اپنے غلام وغیرہ کو۔ ایک دن مجھے ایک چیز کی تلاش میں رات ہو گئی اور جب میں گھر واپس ہوا تو وہ میرے ماں باپ سو چکے تھے۔ پھر میں نے ان کے لیے شام کا دودھ نکالا، جب ان کے پاس لایا تو وہ سوئے ہوئے تھے۔ مجھے یہ بات ہرگز اچھی معلوم نہیں ہوئی کہ ان سے پہلے اپنے بال بچوں یا اپنے کسی غلام کو دودھ پلاؤں، اس لیے میں ان کے سرہانے کھڑا رہا۔ دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں تھا اور میں ان کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اب میرے ماں باپ جاگے اور انہوں نے اپنا شام کا دودھ اس وقت پیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام محض تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو اس چٹان کی آفت کو ہم سے ہٹا دے۔ اس دعا کے نتیجے میں وہ غار تھوڑا سا کھل گیا، مگر نکلنا اب بھی ممکن نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر دوسرے نے دعا کی، اے اللہ، میرے چچا کی ایک لڑکی تھی جو سب سے زیادہ مجھے محبوب تھی، میں نے اس کے ساتھ برا کام کرنا چاہا لیکن اس نے نہ مانا۔ اسی زمانے میں 1 سال قحط پڑا تو وہ میرے پاس آئی، میں نے اسے 120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ خلوت میں مجھے سے برا کام کروائے گی۔ چنانچہ وہ راضی ہو گئی۔ اب میں اس پر قابو پا چکا تھا، لیکن اس نے کہا کہ تمہارے لیے میں جائز نہیں کہ اس مہر کو تم حق کے بغیر توڑو۔ یہ سن کر میں اپنے برے ارادے سے باز آ گیا اور وہاں سے چلا آیا، حالانکہ وہ مجھے سب سے بڑھ کر محبوب تھی اور میں نے اپنا دیا ہوا سونا بھی واپس نہیں لیا۔ اے اللہ، اگر یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ چنانچہ چٹان ذرا سی اور کھسکی، لیکن اب بھی اس سے باہر نہیں نکلا جا سکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور تیسرے شخص نے دعا کی، اے اللہ، میں نے چند مزدور کیے تھے، پھر سب کو ان کی مزدوری پوری دے دی، مگر ایک مزدور ایسا نکلا کہ وہ اپنی مزدوری ہی چھوڑ گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگا دیا اور بہت کچھ نفع حاصل ہو گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہی مزدور میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ کے بندے، مجھے میری مزدوری دے دے۔ میں نے کہا، یہ جو کچھ تو دیکھ رہا ہے، اونٹ، گائے، بکری اور غلام، یہ سب تمہاری مزدوری ہی ہے۔ وہ کہنے لگا، اللہ کے بندے، مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا، میں مذاق نہیں کرتا۔ چنانچہ اس شخص نے سب کچھ لیا اور اپنے ساتھ لے گیا، ایک چیز بھی اس میں سے باقی نہیں چھوڑی۔ تو اے اللہ، اگر میں نے یہ سب کچھ تیری رضا مندی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ چنانچہ وہ چٹان ہٹ گئی اور وہ سب باہر نکل کر چلے گئے۔ ناظرین، جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہو وہ گڑ والا شربت بنا کر پیا کریں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ماہواری میں درد کا مسئلہ ہو تو پودینے کا عرق صبح و شام 1 چمچ پیا کرو۔ لکڑی کے استعمال کیے ہوئے فرنیچر کو یا استعمال نہ کیا ہوا ہو تو اس پر زیتون کا تیل لگایا جائے تو وہ پھٹنے سے محفوظ رہے گا۔ جسم سے ہر قسم کی تھکاوٹ اور سستی مکمل ختم کرنے کے لیے کھجور کھائیں، روزانہ 6 گلاس پانی پئیں، 5 انجیر دودھ میں ابال کر پی لیں، سیب چھلکے سمیت نہار منہ کھائیں۔ معدہ تیزابیت کا شکار ہو تو کریلے کا جوس فائدہ دیتا ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی ہر فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اگر نیند کی گولیاں کھاؤ گے تو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بڑھ جائے گا۔ سالن میں نمک کم سے کم ڈالو
تاکہ آپ کے گردے کبھی خراب نہ ہوں۔ بے وقت سونے کی عادت سے چہرے پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ جب کسی کا وقت آپ سے زیادہ قیمتی ہو تو انہیں بار بار تنگ نہ کریں، بلکہ الوداع کہہ کر اپنی عزت نفس کو بچائیے۔ شام کو چاول کھانے سے چربی بڑھ جاتی ہے۔ شام کو دہی مت کھاؤ، معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ اندھیرے میں سونے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ اگر آپ کے بدن کی جلد لٹکنا شروع ہو جائے تو بدن پر عرق گلاب اور چنبیلی کے تیل کی مالش کریں۔ بدن کی جلد 17 سال جیسی جوان ہو جائے گی۔ موٹی عورت روزانہ 3 چیزیں کھائے، ایک ہفتے میں دبلی ہو سکتی ہے۔ لیموں، اجوائن اور خشک میوہ جات بلا ناغہ کھائے۔ رات کو آسمان کی طرف دیکھنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ لپسٹک کے استعمال سے عموماً ہونٹ کالے پڑ جاتے ہیں۔ زیتون کا تیل اور گلیسرین ملا کر سونے سے قبل ہونٹوں پر لگا لی جائے۔ بڑے جانور کی ہڈیوں کا گودا پکا کر کھانے سے آپ کے اندر قوت اور طاقت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ سفید نمک کی جگہ کالا نمک استعمال کرنا صحت عطا کرتا ہے۔ دوپہر کو تھوڑی دیر سونے سے عقل بڑھتی ہے۔ کڑوی چیز کھانے سے صحت ٹھیک رہے گی۔ کریلا شوگر کے لیے انتہائی فائدہ مند سبزی ہے۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا رس شوگر کو کم کر دیتا ہے۔